अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल बासित और आज मैं आपको ले जाऊँगा बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का दारुल हुकूमत है, वहाँ से कोलंबो श्रीलंका के दारुल हुकूमत तक। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जहाँ कदीम सकाफ़त और जदीद दौर की गहमा गहमी का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। बैंकॉक में सबसे ज़्यादा बुद्ध मत के पैरोकार रहते हैं और यहाँ पर बुद्ध मत के बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स, और उन टेम्पलों में कुछ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो बुद्ध मत की तालीमात देती हैं। उसके बाद हिंदू बहुत ज़्यादा हैं और मुसलमान भी हैं। नाना प्लाज़ा एक इलाका है, यहाँ पे अरब गली के नाम से एक गली मशहूर है जिसमें बेहतरीन इंडियन, पाकिस्तानी और अरब हलाल खाने भी आपको मिल सकते हैं। नॉर्मली बहुत मुश्किल से खाने मिलते हैं। बैंकॉक के 2 एयरपोर्ट हैं, दोनों शहर से बाहर हैं। अगर आप बैंकॉक के शहर से आते हैं या शहर की तरफ जाते हैं तो दिन सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक आपको एक ट्रेन मिलती है और वो ट्रेन आपको शहर तक 45 बाट यानी कि 45 जो थाईलैंड की करेंसी है उस पर आपको पहुंचा देती है। चूँकि मेरी वापसी की फ़्लाइट रात को थी तो मैंने ग्रैब पकड़ी यानी कि टैक्सी पकड़ी और टैक्सी से मैं एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट पहुंचते हुए टैक्सी साइड पे हुई और टैक्सी के साथ आपको डील करना होता है। दिन के वक्त अगर वहाँ पे एक ऐप है, जैसे हमारे तरफ मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऐप है गाड़ियों के, तो वहाँ एक है बोल्ट। अगर आप बोल्ट पे दिन को डील करते हैं तो अच्छा पड़ता है, लेकिन रात को अगर आप बोल्ट पे करते हैं तो वो 3 गुना कीमत उसकी बढ़ जाती है। रात को आपको अलग से टैक्सी के साथ बात करना पड़ेगा और वो आपको फिर सस्ता पड़ता है। अगर आप बोल्ट की बात करेंगे तो बोल्ट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1300-1400 लेगा और आप ऐसे बात करोगे तो 400 से 500 तक लगेंगे। सामान लिया और सामान सीधा हम गेट नंबर 4 से बैंकॉक के जदीद तरीन एयरपोर्ट में दाखिल हुए। अगर आप बैंकॉक आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि टेक्नोलॉजी का इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। हर गेट के सामने डिजिटल स्क्रीन है जहाँ पे दुनिया भर के जहाज़ों की आमदोरफ्त का पता चलता है। मैं भी गया और मैंने भी वहाँ से अपना जहाज़ ढूंढ लिया, क्योंकि मैंने कोलंबो जाना था और मैंने श्रीलंकन एयरवेज से जाना था। तो श्रीलंकन एयरवेज का पता किया और श्रीलंकन एयरवेज का जहाज़ का पता करने के बाद मैं अपने लगेज की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि श्रीलंकन एयरवेज़ में पहले भी सफ़र कर चुका था। श्रीलंकन एयरवेज़ बनिस्बत दीगर एयरवेज़ के सस्ता पड़ता है आपको अगर आप नॉर्मल इकनॉमिकली उसमें जाना चाहते हैं। बिज़नेस क्लास उनका इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इकनॉमिकली आपको बहुत अच्छा पड़ता है। जदीद तरीन एयरपोर्ट और हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की मशीनरी आपको यहाँ पे मिलेगी। आप अगर आपके साथ ई पासपोर्ट है तो आप ख़ुद भी लगेज कर सकते हैं, आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। अगर आपके साथ ई पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको क्यू में जाना पड़ेगा और आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रश होती है बैंकॉक में, दुनिया भर से मुसाफिर आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा यूरोप के लोग तो ज़्यादातर शॉपिंग्स के लिए आते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं अपने यूरो को बाट में, तो बाट उनको सस्ता पड़ता है। तो ये उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मौसम के लिहाज वैसे अमूमी तौर पर ये गर्म रहता है और नॉर्मल इसमें 3 मौसम होते हैं। नवंबर से फरवरी जो होता है ये सर्द होता है, मार्च से मई तक शदीद तरीन गर्म होता है और जून से अक्टूबर के दौरान इस दौरान अक्सर बारिशें हुआ करती थी। लगेज करने के बाद हम इमिग्रेशन के पास गए और इमिग्रेशन से ज़ाहिर है उनसे भी क्लियरेंस होती है और ये ज़रूर। इमिग्रेशन के बाद हमें चूँकि जहाज़ वालों ने पहचान लिया था कि आप तो श्रीलंका रेंज में बहुत गए, एजाज़ी तौर पर तारुफ होने के बाद एजाज़ी तौर पर उन्होंने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया कि श्रीलंकन एयरवेज़ आपको फ्री लंच देगी। जब बाहर निकले तो बहुत सुपर मार्केट, दुनिया के हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे मौजूद, ज़्यादातर वाइन्स थे, शराब था, क्योंकि इसके कस्टमर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हर किस्म के ब्रांड का शराब पड़ा हुआ था और जो भी फॉरेनर्स आते थे वो यही शराब पिक करते थे यहाँ से, क्योंकि उनके लिए ज़ाहिर है ये उनका एक नशा है, उनके लिए ये चीज़ ज़रूर है, उनके लिए ज़रूरी है
کہ وہ اپنے اس نشے کو پورا کرے. باقی ہر قسم کی کاسمیٹکس آپ کو یہاں پہ ملے گی, آپ کو جیولری یہاں پہ ملے گی, آپ کو گھڑی یہاں پہ ملے گی, آپ کو موبائل سمز یہاں پہ ملے گی, آپ کو کھانے کی اشیاء ملے گی. جو تھائز ٹافیز ہیں, جو تھائز بیکریز ہیں, وہ آسانی سے یہاں پہ مل جاتی ہیں. اچھے مارکیٹ میں آپ کو گھومنا پڑتا ہے, اگر اس چیز کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہاں پہ پھر اچھا پڑ جاتا ہے. تو یہاں سے بہت سارے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور شاپنگ کے لیے ہی ادھر آتے ہیں. اس کے بعد ہم سیدھا گئے ہوٹل ریسٹورنٹ, جہاں پہ ہمیں سری لنکن ایئر بیس کی طرف سے لنچ کی دعوت تھی. چونکہ تھائی لینڈ میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا, اس طریقے سے کھا نہیں سکتے تھے, ہر طرف سے اسمیل ہوتی ہے ایک, اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ریلیکس کھانا. اچھا ماحول تھا یہاں کا, کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ہم دوبارہ سری لنکن ایئر ویز آئے. بڑے اچھے طریقے سے وہ استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنا سیٹ ڈھونڈی اور اپنے سیٹ پہ بیٹھ گئے. اگر ہم کمپیئر کریں دیگر ایئرلائنس کو تو سری لنکن کی نارمل جو ایئر ویز ہے یہ اس طرح ماڈرن نہیں ہے. باقی سہولیات اچھی ہیں, باقی ٹھیک ہے, لیکن اسکرین ڈیجیٹل اسکرین کی چیزیں اس میں نہیں ہوتی. نہ یہ فلپین ایئر لائنس میں ہوتی ہے, نہ سری لنکن ایئر لائنس میں ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پرانے یا پی آئی اے یا شاہین ایئر لائنس ہوا کرتے تھے, اس میں یہ اسکرین وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, تو یہ سیم ہے. تو ہم تھائی لینڈ کی اگر بات کریں بینکاک کی, تو بینکاک میں مذہب تو 3 ہے. کھانے کی اگر ہم بات کریں تو کھانے میں زیادہ تر تھائی کھانا اور چائنیز کھانا وہاں پہ چلتا ہے, اور لوگ بہت زیادہ وہ محبت سے کھاتے ہیں. لیکن ہم دیسی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمیں پھر حلال کے لیے بھی آگے پیچھے بھاگنا دوڑنا ہوتا ہے کہ حلال کہاں پیدا کریں, یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. فضا کی نظارے بھی آپ دیکھتے جائیں, اور آپ کو میں تھائی لینڈ کی کہانیاں بھی سناتا ہوں. اگر تھائی لینڈ میں ہم شاپنگ مال کی بات کریں تو بہت زیادہ ہے شاپنگ مال, جہاں پہ آپ آسانی سے شاپنگ کر سکتے ہیں, جس میں ایم بی کے سینٹر ہے, سیام پیراگون ہے, اس کے چاٹو چک ہے, اس کے علاوہ چائنا سینٹرز ہیں. یہاں پہ بہت آپ کم قیمت اور لگژری چیزیں خرید سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو تھائی لینڈ. میں پاکستانی کرنسی کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا. سفر کے لیے یہاں پہ بی ٹی ایس اسکائی ٹرین یوز ہوتا ہے, جو آپ کو ایئرپورٹ سے شہر تک پہنچاتا ہے, اور ایم آر ٹی سب وے یہ ایک دوسرا اس کا ہے ٹرین. اور سب سے بہترین اور سستے طریقہ ہے آپ ٹک ٹک لیں, جس کو ہم رکشا کہتے ہیں. یہ بینکاک کی روایتی سواری ہے, اور اس کا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ان کے ساتھ قیمت آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی کہ آپ کو اچھا قیمت دیں, ورنہ یہ ذبح کرتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اجنبی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پہلے سے ڈیل کر لیں. بہت بڑے عرصے بعد, آلموسٹ 18 سے 20 دن بعد ہمارے ہاتھ پراٹھا آیا دیسی کھانے کے, تو واہ. اور سلاد اچھا تھا, اس کے بعد چائے اور اورنج جوس انہوں نے پیش کیا. پراٹھا اچھا تھا, سبزی تھی, ویجیٹیبلز تھی, کیونکہ میں ویجیٹیرین ہوں اور زیادہ تر مجھے سبزیاں ہی پسند ہیں, تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ سبزیاں ہی کھاؤں. تو جب یہاں سے ہمارا تو ہم چاہیں گے کولمبو. کولمبو سری لنکا کا دارالحکومت ہے, انتہائی خوبصورت ساحلی شہر ہے, جہاں آپ کو جدید بلند و بالا عمارتوں کے ساتھ ساتھ پرانے دور کے تاریخی نشانیاں بھی ملیں گی. لائک 1910, 1920, 1930 کی بلڈنگز بھی آپ کو کولمبو میں آسانی سے مل جاتی ہیں, اور آپ لوگ آتے ہیں اور پرانے اس کو بھی دیکھتے ہیں. اگر اس پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ مسلمس بھی ہیں, نن مسلمس بھی ہیں. نن مسلمس ایسے ہیں کہ جو سری لنکن ہے, یہ بھی بدھو ہے, یہ بھی بدھ مت کے فالورس ہیں. اس کے ساتھ کچھ حد تک ہندو بھی ہیں یہاں پہ, اور مسلمان بھی ہیں, اور مسلم کمیونٹی یہاں پہ ہے. یہاں پہ آپ کو مسلمانوں کی بڑی آبادی کولمبو میں آپ کو نظر آئے گی. حلال کھانا بڑا آسانی سے یہاں پہ ملتا ہے. یہاں پہ پٹھا, ویلا وٹھا جیسے علاقوں میں ان گنت ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ آپ حلال کھانا آسانی سے کھا سکتے ہیں. مشہور ڈشز کیا کہ جو بریانی ہے, جو پاکستان کی بریانی سے ذرا مختلف ہے. یہاں کی کوٹو روٹی جو ہے یہ مشہور ہے, یہ آپ ضرور آزمائیے گا, جو یہاں کا مشہور اسٹریٹ فوڈ ہے. اور کولمبو کی لال مسجد ہے, یہ اپنے منفرد
رنگ اور سفید رنگت کی وجہ سے، سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور دنیا بھر کے سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اگر ہم سیاحی مقامات کی بات کریں تو گال پیلیس گرین ہے، یہاں پہ یہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں شام کے وقت مقامی لوگ اور سیاح گھومتے ہیں۔ یہاں اسٹریٹ فوڈ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے علاوہ گنگارا مایا مندر ہے، یہاں پہ نیشنل میوزیم ہے۔ گنگارا مایا مندر جو ہے یہ جھیل کے کنارے واقع خوبصورت اور تاریخی مقام ہے اور اپنے فن تعمیر کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل میوزیم ہے۔ اگر آپ تاریخ سے دلچسپی لیتے ہیں تو سری لنکا کا قدیمی ثقافت کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ اور لوٹس ٹاور ہے، یہ جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے جہاں سے پورا کولمبو کا شاندار نظر آتا ہے۔ اگر آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کو اس کو پے کرنا پڑتا ہے، آپ اس کے لیے اس کے فیس ہے، آپ نے وہ پے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ کولمبو ایئرپورٹ پہ ہمارا لینڈ ہوا تو بڑا ایئرپورٹ ہے، چھوٹا نہیں ہے، اور خوشی ہوئی کہ اتنے کمزور معیشت والے ملک میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرنسی آلموسٹ ہمارے پاکستانی کرنسی کے برابر ہے، مطلب ہمارے 117 روپے اور ان کے 100 روپے برابر ہے۔ تو کرنسی یہاں پہ سری لنکن روپیہ ہی اس کو کہتے ہیں، سری لنکن روپیہ۔ یہاں سے ہمارے جہاز سے ہم نے باہر نکلنا تھا، جہاز ہماری کولمبو ایئرپورٹ پہ نکلی، اور جب ہم باہر آئے تو اس کے بعد ایئرپورٹ کے بعد ظاہر ہے دوبارہ امیگریشن کی طرف ہمیں جانا تھا۔ سری لنکا میں انٹری کے لیے امیگریشن کے لیے ہم نے ETA ویزا لیا تھا، جس پہ آپ 2 دن سری لنکا میں ٹھہر سکتے ہیں، اور یہ بڑا آسانی سے مل سکتا ہے، اور یہ 4 سے 5 دن کے اندر ETA آپ کا آ جاتا ہے۔ جب آپ امیگریشن کر لیں اس کے بعد آپ نکلتے ہیں تو خوبصورت سپر مارکیٹ جہاں پہ ہر ایک چیز، شراب کے ساتھ ساتھ کھانے کے اشیاء، مشروبات، کاسمیٹکس، کپڑے، جیولری، ہر ایک چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ لاگیج کی طرف ہم نے جانا پڑا تاکہ اپنا جو بیگ ہے، سامان ہے، وہ کلیکٹ کریں۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لاگیج بہت زیادہ ایریاز ہیں۔ آپ جیسے ہی اپنے ڈور پہ انٹر ہوتے ہیں ایئرپورٹ، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لاگیج کا انہوں نے نمبر دیا ہوتا ہے کہ کون سے نمبر پہ آپ کا لاگیج آئے گا، آپ کا بیگ آئے گا، تو آپ نے اسی پہ جانا ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے اکثر ایئرپورٹ پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر وہاں پہ جو ملازمین کھڑے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں آپ کی لاگیج جو ہے یہاں تک پہنچ گئی، یا آپ کی جو بیگ ہے وہ یہاں پر پڑا ہے۔ تو بیگ کی وصولی کے بعد یہ ہمارا بیگ ہے، ہمارا 3 نمبر پہ تھا، تو 3 نمبر کو ہمیں پہنچنا تھا، وہ یہ ہمارا بیگ آ رہا ہے۔ بیگ ہم نے اٹھایا اپنا، اور اس کے بعد ویلکم ٹو سری لنکا۔ سری لنکا مشہور ہے بہت زیادہ کوکونٹ کے لیے۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ویڈیو دکھائیں گے، آپ کو سری لنکا